دو بیٹیاں باپ کہتا ہے کہ یہی میری بیٹیاں میرے بیٹے تھے، یہ میری بیٹیاں نہیں میرے بیٹے تھے۔ آپ نے اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سہارے چھین لیے، اس کے جو دو بازو تھے، جو بیٹیاں تھی دو بازو تھے اس کو چھین لیا۔ اور بریکنگ نیوز ہمارا میڈیا پتہ کیا دیتا ہے کہ جی صلح ہو گئی ہے، معافی ہو گئی ہے، اور آپ کا بیٹا باعزت بری ہو جاتا ہے، اور آپ کا صاحبزادہ جس پروٹوکول کے ساتھ لاک اپ میں رہتا ہے وہ پروٹوکول بھی کسی سے لکا چھپا نہیں ہے۔ کاش کے غریب کے لیے بھی وہی پروٹوکولز ہوتے ہیں، کاش کے غریب کے لیے بھی یہی معافی کا اعلان ہوتا، اور کاش کے وکلاء بازاروں میں جو نکل آتے ہیں، کاش کے وکلاء آج بھی ہائی کورٹ کا بائیکاٹ کرتے۔ ایک ایسے ملزم کی ضمانت ہوئی ہے کہ جس نے 2 بچیوں کو قتل کیا ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا کے تمام وہ خطے جہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کرپشن آسمان کی بلندیوں پر رہی، دھوکہ، بےایمانی، فراڈ اور انصاف تو کہیں پر بھی نظر نہ آیا، تو وہ قومیں پھر تباہ ہوئی ہیں، ان قوموں کو کبھی عروج نہیں ملا۔ آج جو ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں نا، میں بڑے اثر و رسوخ سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے اپنا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ رویہ باہر کے ممالک میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج ہم بھی کچھ اسی دانے پر کھڑے ہیں، وہی صورتحال ہے ہماری۔ آپ یقین کیجئے گا، ان ساری باتوں کو کرنے کے پیچھے جو آج کا موضوع ہے وہ ایک بڑا دردناک چہرہ ہے ہماری عدلیہ کا، انصاف کے پیمانے کا، انصاف کے ترازو کا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے باہر مجسمہ ترازو لے کر کھڑا ہے، اور یقین کیجئے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ترازو کا جو جھکاؤ ہے وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ کے ججز کی طرف ہی ہے، اور یا اشرافیہ کے لیے ہے، یا اس ملک کے ان غنڈے، ان بدماشوں کے لیے ہے۔ اگر قانون کا جھکاؤ نہیں ہے تو وہ غریب عوام اور مزدور طبقے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایک مزدور اپنا چلان پے نہیں کرتا تو اس کو چلان پے نہ کرنے پر اس کو حوالات میں بند کرنے کی دھمکیاں دے کر، اس کی بائک بند کر اس کا بائک پکڑ کر اس کے اوپر FIR دے دی جاتی ہے۔ غریب کا بچہ جب بائک لے کر نکلتا ہے تو اس کے اوپر FIR کاٹ کر اس کو اس کا ماضی، مستقبل سب کچھ داغدار کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کریکٹر جو ہے اس کو لوز کر دیا جاتا ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر نشان لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم مجرم ہو، تم نے جرم کیا ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ تم نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تم نے بائک بغیر لائسنس کے چلائی ہے۔ دوسری طرف جو ترازو کا جھکاؤ جن لوگوں کے لیے ہے، جسٹس صاحب آپ نے چند چکنی چپڑی باتیں کر کے عوام کو جو خاموش کروایا ہے نا، عوام خاموش نہیں ہے۔ اتنی دردناک کہانی، 2 بیٹیاں باپ کہتا ہے کہ یہی میری بیٹیاں میرے بیٹے تھے، یہ میری بیٹیاں نہیں میرے بیٹے تھے۔ آپ نے اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سہارے چھین لیے، اس کے جو 2 بازو تھے، جو بیٹیاں تھی 2 بازو تھے اس کو چھین لیا۔ اور بریکنگ نیوز ہمارا میڈیا پتہ کیا دیتا ہے کہ جی صلح ہو گئی ہے، معافی ہو گئی ہے، اور آپ کا بیٹا باعزت بری ہو جاتا ہے، اور آپ کا صاحبزادہ جس پروٹوکول کے ساتھ لاک اپ میں رہتا ہے وہ پروٹوکول بھی کسی سے لکا چھپا نہیں ہے۔ کاش کے غریب کے لیے بھی وہی پروٹوکولز ہوتے ہیں، کاش کے غریب کے لیے بھی یہی معافی کا اعلان ہوتا، اور کاش کے وکلاء بازاروں میں جو نکل آتے ہیں، کاش کے وکلاء آج بھی ہائی کورٹ کا بائیکاٹ کرتے۔ ایک ایسے ملزم کی ضمانت ہوئی ہے کہ جس نے 2 بچیوں کو قتل کیا ہے، 2 خاندان تباہ ہو گئے ہیں، 2 گھر پورے کے پورے زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اس باپ کی جو ہے وہ لرزتی ہوئی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ اے ربا، یہ انصاف یا عمر کی عدالت سے مل سکتا تھا، یا یہ انصاف
اے میرے مولا میں تیری عدالت میں تلاش کروں گا. آج تو اشرافیہ نے مجھے ڈرا کر دھمکا کر چند گھنٹوں میں مجھے جو ہے وہ معاف کرنے پر مجبور کر دیا. میں کہتا ہوں یہ معاف کرنا نہیں بلکہ الٹا آپ کے سسٹم سے اس نے معافی مانگی ہے. اگر سسٹم ایسا ہی رہا تو پھر واقعتاً ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. جسٹس صاحب خدا کے لیے یہ جو رحم کی اپیل آپ کے لیے ہے کیا غریبوں کے لیے بھی ہے؟ کیا سسٹم کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اگر یہ رحم کی اپیل ہے تو عام پبلک کے لیے بھی یہی رحم کی اپیل ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو بس وہ اپنے دوست کا جملہ دہرا دیتا ہوں، بھائی آپ کون ہیں؟ خام خواہ یہ نہ ملک آپ کا، مجھے وہ کہنے لگا نہ ملک آپ کا، نہ گھر آپ کا، نہ پیسہ آپ کا، نہ دولت آپ کی، تو غلام ہے یہاں پر، تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اگر آپ آقا بن کر اس مسند پر بیٹھ کر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ غلام حاضر ہیں، ہم غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. قوم غلام ہے، آپ آقا ہیں. ہم آپ کی شان میں نہ گستاخی کر سکتے ہیں نہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں. تو یہ اگر ضمیر کو جھنجھوڑ دے یہ بات آپ کی تو خدا کے لیے سوچئے گا کہ آپ نے جن گھروں کو برباد کر دیا ہے ان کا اب آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.